اس سورت شریفہ کا نمبر 89 ہے، یعنی 89، اور نزولی ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 10 ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اول جب قرآن اترنا شروع ہوا تو اس سورت کا نمبر 10 ہے، اور یہ بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ شاید ان 10 سورتوں میں سال 6 مہینے سے زیادہ کا فرق نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا جو اول حصہ ہے، جسے یوں تو مفصلات کی صورتیں کہتے ہیں، جو سورہ حدید سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے عرف عام میں چھوٹے مدرسوں کی زبان میں یہ کہنا چاہیے کہ عما یتساءلون کا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں سورہ نبا شروع ہوتی ہے، وہاں سے سورہ ناس تک جو اوسط درجے کی اب چھوٹے سائز کی صورتیں نازل فرمائی گئی ہیں، اس میں حشر و حساب و قیامت و جنت اور دوزخ اور باس بعد الموت کا تذکرہ ایسے دل نشین اور چھوٹے سچے انداز میں فرمایا گیا کہ کسی آدمی کو زیادہ وقت نہ ہوئے تو میں کہتا ہوں مرنے کے پہلے پارے ہم میں ہی پڑھ لے ہو، سورہ یاسین شریف پڑھ لے سمجھ کے، اور اگر ہو سکے تو سورہ انعام اور سورہ نحل پڑھ لے۔ اتنا بھی پڑھ لے گا تو قرآن مجید کا ایک سانچہ اس کے سامنے بڑی حد تک سامنے آ جائے گا، اور وہ اپنی زندگی کو بھی سمجھے گا، باس بعد الموت بھی سمجھ میں آئے گا، اور انسانی زندگی کے نتائج بھی اس کے سامنے اس طرح آئیں گے کہ اس کی آنکھوں کے پردے انشاءاللہ ہٹ جائیں گے۔ اس سورت شریفہ کا نام سورہ فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اس لیے بھی کہ پہلی آیت میں ہی فجر کا ذکر ہے۔ غور و تدبر کرنے کے بعد اس سورت کے مضامین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول فجر، 10 راتیں جفت اور تا، کوئی ایسی مصیبت کی رات جو آسانی سے کٹ جائے، صاحب عقل اور مضبوط سمجھ کے لوگوں کے لیے اس کو ایک نشان بتایا۔ دوسری جو 6 آیتوں کا گروپ ہے، اس میں 4 بڑی طاقتوں کا ذکر فرمایا، عاد کا، ارم کا، سمود کا اور فرعون کا۔ جیسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ دنیا میں 5 بڑے ہیں، دنیا میں 5 بڑے ہیں، یہ سیکنڈ ورلڈ وار سے سننے میں آ رہا تھا، اب بھی کسی کی زبان پر ہے کہ دنیا میں 5 بڑے ہیں۔ کون ہے؟ کہنے کہ برطانیہ ہے، امریکہ ہے، روس ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے۔ آدھے سے زیادہ کو تو چھٹی ہو گئی، اب لے دے کہ ایک بڑا بچہ ہے، وہ بڑا بھی اندر سے کتنا کھوکھلا ہے، کتنا کھوکھلا ہے وہ اخلاقی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے اور ایمان کے لحاظ سے، اور کتنا بدنصیب ہے فساد کے لحاظ سے کہ دنیا کے انسانوں کی واہی تباہی کے پچھلی 50 سالوں کی جو تسلسل کی گنتی ہے، اس میں یہی 5 بڑے ذمہ دار۔ پہلی جنگ عظیم بھی انہی کی وجہ سے ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار بھی انہی کی وجہ سے ہوئی، یہ آج جو دنیا میں بھوک مری اور پریشانی آپ کو اس دور میں دکھائی دیتی ہے، یہ اس کے ذمہ دار۔ وہ بہت سے تو چھٹی پا گئے، 5 میں سے 3-4 چھٹی پا گئے۔ یورپ کا یہ حال ہے، اس میں خاص طور پر برطانیہ، کہ اللہ اگر آپ کو عقل دے، مسلمانوں کو اگر عقل دے، اور یہ ہمارے عرب بھائی ہیں، ان کو پیغمبرانہ سوجھ بوجھ دے، تو صرف اپنا سونا یہ بینک آف انگلینڈ سے نکال لیں تو برطانوی لوگ بھیک مانگنے کے لیے سڑک پر آ جائیں۔ اور جو 100 گاڑیاں چلتی ہے سڑک پر، کسی روڈ پر کھڑے ہو جائیے اور 100 گنی، تو 65 کا پیٹرول آپ کے پاؤں کے نیچے سے نکلتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، لیکن ان کو عقل نہیں۔ عقل ان 5 کو تھی، اس میں 2-3 کو 4 کو چھٹی ہو گئی، ایک ہے وہ بھی بڑا بھاری، اب اس میں بھی 2 مل گئے، یہود بھی اور ہنود بھی۔ تو پھر 5 میں سے کچھ وہ کہتے ہیں بھوت مرا تو پلیت جاگا، پھر 3 اور ہو گئے۔ ضرورت اس کی ہے کہ آپ جاگیں، اور آپ جاگ سکتے ہیں قرآن شریف پڑھ کے۔ آپ نور نامے رنگ نامے سے جاگیں گے نہیں، آپ اللہ نامے سے جاگیں، اللہ کا نام جگائے گا، رسول اللہ کی بات آپ کو جگائے گی۔ اس لیے خادم عرض کرتا ہے بڑے ادب سے
قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے اور تدبر کیا جائے، اس کو تھوڑی سی بھی تلاوت ہو کوئی حرج نہیں ہے، ایک رکوع بھی روز پڑھا جائے، سمجھا جائے اس کو ہے۔ ابھی میں نے دل برداشتہ ہو کر ایک بڑے آدمی سے کہا کہ بابا تمہارا سب سچ، تمہاری کتاب سچ، تمہاری تعلیم سچ، تمہاری محنت سچ، تمہارا بولنا سچ، تمہاری ہلچل سب سچ ایک دم، جبریل علیہ السلام لائے اتنا بڑا سچ، لیکن ایک جو سچی چیز ہے حق المبین قرآن مجید، یہ خادم عرض کرتا ہے کہ ایک رکوع اس کا تو روز پڑھو، سارا سچ تم پر کھل جائے گا۔ حق وہ نہیں ہے جس کو ہم حق کہہ دیں، ہو بھی سکتا ہے، وہ تردید نہیں کرتا میں، لیکن آپ کہیں وہ حق ہو ایسا ضروری نہیں، کتاب اللہ کہے وہ حق ہے، رسول اللہ کہے وہ حق ہے، یہ ہر مومن کے ایمان کی بات۔ کیا دنیا میں کوئی مومن شخص ایسا ہے چاہے کتنا ہی مقبوط الحواس ہو، یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں اللہ رسول کہیں وہ حق نہیں؟ کوئی نہیں کہتا۔ تو پھر پلٹتے کیوں نہیں ہو اس تعلیم کی طرف جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی شکل میں پیش کی، جو آسمانی کتاب ہے، اور حضرت کی سنت قائمہ جو آپ کی اسوہ حسنہ کی پاکیزہ زندگی ہے، اس کی طرف کیوں نہیں پلٹتے ہو؟ کیوں دنیا کے کتوں کے پیچھے ان کی چال میں اور ان کے خطوات شیطان پر اور ان کے قدم بقدم کیوں سوچتے ہو؟ بلکہ میں تو کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، کہ سوچنے کا طریقہ بھی ہم نے بدل لینا چاہیے۔ ہماری سوچ کتاب کی سوچ ہو، پیغمبر کی سوچ ہو سکے نہ ہو سکے بات دوسری ہے، لیکن دھیان اسی طرف ہو۔ میں نے دل کے دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کی کہ 4 بڑوں کا تذکرہ کیا، ان کی نسل باقی ہے کیا؟ عاد کی، ارم کی، سمود کی اور فرعون کا کوئی بیٹا، پوتا، نواسا، بھانجا، بھتیجا، چور چپاٹ کوئی ہے؟ چودھری کوئی ان کے وقت کا وزیر اعظم اور فوجی سپہ سالار؟ نہیں۔ بلکہ قرآن مجید نے تو فرمایا اور سچ فرمایا میرے رب نے کہ هل تحس منهم من احد اور تسمع لهم رکزا، کہ ان کو سب کو فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں سے کسی کے پاؤں کی آہٹ بھی تم کو دکھائی دیتی ہے؟ پیر کی سرسراہٹ بھی سنائی دیتی ہے؟ مردہ بھی جب مرنے لگتا ہے تھوڑی سی ٹنگڑی ہلاتا ہے پوری جان نہ نکلے، فرمایا مردوں سے بھی بدتر ہے۔ کیا طاقت ہے ان کی میرے سامنے، میرے حکم اور میرے امر کے سامنے، اور میری شہنشاہیت اور میری عاملیت اور میری قدرت کاملہ کے سامنے ان کی حیثیت کیا ہے؟ جو دنیا میں اپنی طاقت کے ڈنکے بجا رہے تھے، سب کو خاک میں ملا دیا، بلکہ ان کی خاک کو بھی خاک میں ملا دیا۔